أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والسلام خصوص على أبي القاسم محمد وعلى حبيب رب المشرقين ومغربين وعلى جد الحسن والحسين وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین قدر، ارباب دانش، فہم و فراست و عزاداران مظلوم کربلا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہماری نشست چہارم چوتھی نشست ہے. جس موضوع کو ہم لے کر آگے بڑھ رہے تھے وہ موضوع تھا معرفت صاحبان ولایت و امامت. معزز سامعین گرامی، آگے بڑھنے سے پہلے چند نکات کہ ابھی تک جو نشستوں میں ہم نے بیان کیے خلاصتاً، کہ ابھی تک ہم نے ایک نتیجہ اخذ کیا کہ جو منصب امامت ہے وہ الہی منصب ہے، خدا کی طرف سے دیا جانے والا منصب ہے. یہ وہ منصب ہے کہ جس پہ امام خدا منتخب کرتا ہے، ہم امام کو منتخب نہیں کر سکتے. سورہ انبیاء کی ایک آیہ کا سہارا لیا، اسی کے ذیل میں ہم گفتگو کر رہے تھے اور مزید آگے بھی اسی کے ذیل میں بڑھ رہے ہیں، کہ جس میں خداوند متعال کہہ رہا تھا کہ ہم نے ان کو امام بنایا تمہاری ہدایت کے لیے، اور ہم نے وحی کی ان پر کار خیر کرنے کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی. عزیزان گرامی، امام ولایت کا جو موضوع تھا اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، اس کی اقسام کو پڑھا، سمجھا، پرکھا. اب گفتگو جو ہماری ہے وہ امامت اور امام کے اوپر ہے. ایک منصب امامت ہے، ایک خود امام ہے. خود منصب اور اس امام کی چند صفات ہیں، چند صفات ہیں، چند خصوصیات ہیں، کہ جس میں سے ایک خصوصیت کہ یہ الہی منصب ہے. خود اس منصب کی خصوصیت ہے کہ یہ منصب الہی ہے، یہ ایک خصوصیت تھی، ایک اس کی صفت تھی. اور خود امام کہ یہ امام الہی نمائندہ ہے، یہ امام کی ایک خصوصیت ہے، یہ امام کی ایک فضیلت ہے، ایک صفت ہے. اب ہم مزید آگے بڑھیں مزید صفات کی طرف، کہ ہم نے ان کو امام بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے ان کو امام بنایا. امام یعنی کیا؟ امام یعنی رہبر، ہادی، رہنما اور پیشوا. رہبر، رہنما اور پیشوا. عزیزان گرامی، امام جو خدا کا نمائندہ ہے
جو اس الہی منصب پر ہے، جو خدا کی طرف سے ہے، جو امام ہے، وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں معمون نہیں ہو سکتا ہے، یعنی پیچھے نہیں ہوگا۔ ہر جگہ پر جہاں پہ بھی دیکھا جائے گا، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، وہ آگے آگے ہی ہوگا، چونکہ وہ امام ہے، الہی نمائندہ ہے، وہ خدا کی طرف سے ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارا بنایا ہوا کہیں پیچھے رہ جائے، کسی ایک مقام پر وہ پیچھے رہ جائے، لیکن جو خدا کی طرف سے بنایا ہوا ہے، جو خدا کا نمائندہ ہے، وہ زندگی کے ہر مقام میں، ہر شعبے میں آگے آگے ہوگا۔ ہاں، بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ فعلاً اس کی امامت جاری نہیں ہے، یعنی ہمارا بنایا ہوا سے مراد خدا کا بنایا ہوا، چونکہ یہ آیا سے استدلال کر رہا ہوں کہ خدا کا بنایا ہوا ہم نے بنایا ہے، اور جو خدا کا بنایا ہوا امام ہے وہ پیدا ہوتے ہوئے بھی امام ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک وقت آئے اور اس میں جو اہلیت نہ ہو، اور ایک وقت ایسا ہو کہ اس میں اہلیت آ گئی ہو۔ نہیں عزیزان گرامی، جیسے ہم پچھلی دفعہ میں ذکر کر چکے کہ یہ جو میرا منصب ہے، خداوند متعال کیا فرما رہا ہے جب ابراہیم کہہ رہے ہیں قال ومن ذریتی، خدایا اس کو میری ذریت میں سے قرار دے، خداوند متعال کیا کہہ رہا ہے؟ قطعاً یہ میرا عہدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے ظلم کی اقسام بیان کی، تو عزیزان گرامی، امام زندگی کا ہر شعبے میں آگے ہے، ہر شعبے میں آگے آگے موجود ہے، اور پیدا ہوتے ہی امام ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے، یہ پوسیبلٹی ہے، یہ چیز ممکن ہے کہ ایسا ہو کہ جب امام پیدا ہو، جو امام پیدا ہو سکتا ہے وقتی جو امامت جاری ہو اس زمانے میں ان کے بھائی کی یا ان کے بابا کی جاری ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اپنے بھائی اور بابا کے ہوتے ہوئے وہ امام نہیں ہے۔ ہاں، امام ہے لیکن اس کی امامت جاری نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ زمانے امام جعفر الصادق علیہ السلام میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ امام جعفر الصادق کی خدمت میں ایک صحابی، ایک راوی جاتا ہے، کہتا ہے میں گیا تو میں نے مولا کو دیکھا کہ مولا گہوارے میں ایک بچہ ہے، اس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کہا میں مولا کی گفتگو نہیں سن پا رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، فقط لذت لے رہا ہوں، یہ پتہ نہیں چل رہا کہ مولا اس بچے سے کیا کلام کر رہے ہیں۔ اب وہ کیا کلام تھا، کیا چیز تھی، وہ ایک بات جدا ہے۔ کہا میں صرف لطف اندوز ہو رہا تھا، دیکھنے سے لطف آ رہا تھا مجھے کہ امام کس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ایسی اس طرح سے گفتگو پہلے میں نے کبھی کسی کے ساتھ دیکھی نہ تھی۔ کہا میں دیکھ رہا ہوں، لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ کچھ دیر گزری، کچھ دیر گزرنے کے بعد جب امام جعفر الصادق پلٹے اور متوجہ ہوئے، کہا جاؤ اور اپنے امام کو سلام کرو۔ کہا جاؤ اور اپنے امام کو سلام کرو۔ عزیزان گرامی، یہ جملہ دیکھیے کہ امام کے جملے پہ غور کیجئے کہ امام نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ بچے کو سلام کرو، امام یہ کہہ رہے ہیں جاؤ امام کو سلام کرو۔ یہ تعارف کروایا جا رہا ہے، یہ صفت خود امامت بتائی جا رہی ہے۔ اب راوی کہتا میں آگے بڑھا، گیا اور سلام کیا۔ کہا میرا سلام کرنا تھا، مجھے واپس جواب ملا۔ اللہ، بچہ جو گہوارے میں موجود ہے کیونکہ امام ہے، خدا کا نمائندہ ہے، جواب دے رہا ہے، فخر عیسیٰ ہے۔ گہوانے سے جواب دینا سنت عیسیٰ ہے، لیکن یہ اہل بیت مصطفیٰ ہے، اولاد زہرا ہے۔ امام نے یہاں رکے نہیں، امام نے بلندی کی طرف اپنا ایک قدم اور بڑھایا اور کہا سنو فلاں ابن فلاں، تم نے اپنی بیٹی کا جو نام رکھا ہے وہ خدا کو پسند نہیں ہے، جاؤ اپنی بیٹی کا نام تبدیل کر دو۔ میں قربان جاؤں مولا کے اس قدم پر۔ مولا کا یہ کہنا کیا ثابت کر رہا ہے؟ مولا یہ بتلا رہے ہیں کہ کوئی ایسا نہ سوچے کہ ہم بچے ہیں۔ مولا بتلانا چاہ رہے ہیں کہ میں امام ہوں، غیب کی خبر رکھتا ہوں، تم بتاؤ نہ بتاؤ ہمیں معلوم ہے تم کیوں آئے ہو، ہم جانتے ہیں تمہارے باطن سے واقف ہیں۔ عزیزان گرامی، نمائندہ الہی ہے، ہمارا نمائندہ نہیں۔
یہ صفت ہے کس کی؟ امام کی، راہبر کی، کا کہ ہر شعبے میں زندگی کے وہ آگے آگے ہوگا، چاہے کوئی بھی مقام ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، وہ آپ کو آگے آگے ہی ملے گا، پیشوائی کرتے ہوئے ہی نظر آئے گا، کہیں وہ پیچھے نہیں رہے گا، چاہے وہ مرحلہ شجاعت کا ہو، چاہے وہ مرحلہ سخاوت کا ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، کبھی یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم بعد میں لڑیں گے، کہیں یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ بعد میں آنا ہم عطا کریں گے، بلے اسی وقت دیں گے۔ عزیزان گرامی، آپ میدان شجاعت میں دیکھیے الہی نمائندہ کیسا ہے۔ جنگ خیبر کہ جب ایک مصیبت مسلمانوں کے سر پہ آن پڑی، اتنے روز لگ گئے اور فتح حاصل نہیں ہو پا رہی ہے، رسول خدا کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کل میں علم اس کو دوں گا جس کو خدا اور اس کا رسول دوست رکھتے ہیں، یعنی اس سے محبت کرتے ہیں، خدا اور اس کا رسول اس کو دوست رکھتے ہیں، اور وہ بھی خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ بھی ایک صفت ہے الہی نمائندے کی کہ پرچمدار وحدانیت، خدا کا پرچمدار وہی ہوتا ہے کہ جسے خدا محبت کرتا ہے، اس کا رسول اسے چاہتا ہے۔ دو طرفہ ہے، ایک طرفہ بھی نہیں ہے۔ خدا اور اس کا رسول بھی محبت کر رہے ہیں، وہ بھی خدا اور اس کے رسول سے محبت کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول خدا سے محبت کرتے ہیں، ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، نہیں عزیزان گرامی، رسول خدا بھی کہہ رہے ہیں، خدا بھی کہہ رہا ہے ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ الہی نمائندہ ہے۔ اگلے دن جب پرچم دیا گیا تو کیا کہا گیا؟ علی ابن ابی طالب کو جب پرچم ملا تو کہہ رہے ہیں کہ مولا یا رسول اللہ کب تک جنگ کروں؟ کہا علی جب تک فتح نہ ہو جائے۔ سوال شجاعت کا ہے، جواب اعتماد کا ہے۔ یہ اعتماد ہے الہی نمائندے پر۔ عزیزان گرامی، الہی نمائندے کی دوسری صفت کہ یہدون ہدایت، کہ ہدایت کرنے والا ہوگا، کہ زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو ہدایت سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مردم زمانے کے لوگوں کی، قوم کی، اپنی امت کی ہدایت کرے گا ہمیشہ۔ ہدایت کیسے کر رہا ہے عزیزان گرامی؟ الہی نمائندہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتنی مصیبت آن پڑی، امام حسین زین سے زمین پر آ گئے، لیکن آگے بڑھنے والا جب بڑھ رہا ہے تو امام کے جملے ہدایت کے ہیں، امام ہدایت کرنا چاہ رہے ہیں۔ میدان جنگ ہو یا خواہ گھر ہو، فرق نہیں پڑتا، ہدایت کر رہے ہیں۔ یہ الہی نمائندہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی روایت ہے کہ ایک شخص امام کا چاہنے والا ہے، امام کا عاشق ہے، لیکن شراب پیتا ہے، شراب خوری کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، تعجب کہ مولا کس طرح سے اس کی ہدایت کر رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ وہ شخص ایک گلی میں سے گزرا اور دوسری طرف سے دیکھتا ہے کہ امام عالی مقام اپنے ایک صحابی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اب یہ شخص کھڑا ہے، ہاتھ میں وہ بوتل ہے، امام کی طرف دیکھتا ہے اور فوراً پشیمان ہوتا ہے۔ اور اب ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی گزر جائے اور مولا بھی گزر جائے، چونکہ گلی اتنی تنگ ہے کہ بغیر ایک دوسرے کے سامنا کیے گزرا ہی نہیں جا سکتا۔ اب وہ کیا کرتا ہے، اپنا منہ دیوار کی طرف کر لیتا ہے اور پیٹھ گلی کی طرف، تاکہ امام جو ہے وہ پشت سے گزر جائیں، رد ہو جائیں۔ وقت کا امام ہے، ہمارے قلوب کے حال سے واقف ہے، ہمارے دلوں کو جانتا ہے۔ عزیزان گرامی، الہی نمائندے کی خاصیت ہے یہ۔ امام آئے اور اس کی پشت پہ تھپ تھپا کے کہا کہ ہم سے چہرہ کیوں موڑ لیا ہے، ہماری طرف رخ کرو۔ اب اس نے رخ کیا، وہ بوتل پیچھے چھپا لی۔ کہا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کہا مولا کچھ نہیں۔ کہا نہیں کچھ ہے۔ کہا مولا سرکہ ہے۔ کہا اچھا سرکہ ہے، کہاں؟ کہا میرے ہاتھ پہ ڈالو۔ اللہ! وہیں پہ وہ شخص خدا کی طرف لو لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے
کہ خدایا مجھے معاف کر دے، میں اپنے امام کے ساتھ سامنے آج رسوا نہ ہو جاؤں، میں اپنے امام کے سامنے آج رسوا نہ ہو جاؤں، میں آئندہ کے بعد یہ فعل انجام نہیں دوں گا، ترک کر دوں گا۔ آپ خدا کا لطف دیکھیے کہ جب صدق دل سے وہ یہ قصد کر لیتا ہے کہ میں اپنے امام کے سامنے شرمشار نہیں ہونا چاہتا، تو خدا بھی لطف کرتا ہے اور اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ امام ہدایت کر رہے ہیں ایک شخص کو کہ جو گناہوں میں گرا ہوا ہے، نکال کے باہر لا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، یہ لطف ہے ان ہستیوں کا۔ عزیزان گرامی، یہ ہدایت کے لیے آئے ہیں، یہ نمائندہ الہی، اس کا کام ہے ہدایت کرنا، اس کی صفت ہے ہدایت کرنا، چاہے کوئی بھی جگہ ہو، میدان جنگ ہو یا گھر ہو۔ اور کتنے کریم ہیں یہ لوگ، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ ہادی، رہبر اور رہنما ایسے عطا کیے ہیں۔ کتنے کریم ہیں کہ جو ان کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، چاہتے ہیں، موقع فراہم کر رہے ہیں کہ پلٹ آؤ، پلٹ آؤ، ہم تمہارے لیے سفینہ نجات ہیں، ہم تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہیں، آؤ ہم تمہیں لے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، ضرورت صرف کس چیز کی ہے کہ ان کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ان کے تقاضا جات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان، کہیں آج ہمارا فعل بھی ایسا تو نہیں کہ ہمارے وقت کا امام جب ظہور کرے تو ہم اس کے سامنے شرمسار ہو جائیں، شرم سے ہمارا سر جھک جائے۔ عزیزان گرامی، روایت کے الفاظ ہیں کہ ہفتے میں 2 مرتبہ امام وقت کی خدمت میں ہمارے اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے۔ عجیب جملے ہیں، عجیب جملے ہیں روایت کے، کہ جب ہمارا اعمال نامہ مولا کی بارگاہ میں جاتا ہے اور جس کی کارکردگی اچھی ہوتی ہے، مولا اس کا نام چومتے ہیں۔ اللہ رے اللہ، امام اور ہمارا نام چومے؟ اور پھر راوی کہتا ہے، روایت کہتی ہے کہ جب جس کی کارکردگی بری ہوتی ہے، مولا اس پہ اشک بہاتے ہیں۔ اللہ! عزیزان گرامی، کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہم بھی اپنے وقت کے امام کے اشکوں کا سبب بن رہے ہیں؟ کہیں ہم بھی اپنے مولا کے رونے کا سبب تو نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ غیبت میں بیٹھا ہوا وہ امام ہماری وجہ سے گریہ کر رہا ہو؟ اس کے رونے کے لیے اسباب بہت ہیں۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت معرفت کی ہے۔ عزیزان گرامی، جب معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو یہ صلہ کیا دیتے ہیں؟ یہ صلہ یہ دیتے ہیں کہ آپ کو اس طرح سے اس دلدل دنیا سے نکال لیتے ہیں کہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا۔ یہ کریم ابن کریم ہے، یہ عطا کرنے والے ہیں، ان سے بڑھ کے کون عطا کرنے والا ہے؟ عزیزو، ضرورت اس تقاضے کو سمجھنے کی ہے کہ یہ ہدایت کے لیے ہیں، یہ ہدایت کے لیے آئے ہیں، یہ ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے ہیں۔ یہ الہی نمائندگی کا خاصیت ہے، یہ الہی نمائندے کی صفت ہے کہ وہ ہدایت کرتا ہے، چاہے کوئی بھی موقع ہو وہ ہدایت کرتا ہے۔ وہ چراغ ہدایت ہے، وہ ہدایت کا چراغ ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن قصد کی ضرورت ہے، اپنے دلوں کو اس گھرانے کے ساتھ جوڑ دینے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، روایت بہت ساری اس طرح کے واقعات، روایات بہت سارے موجود ہیں تاریخ میں، کہ چند جملے اور اپنے منزل اختتام کی طرف، کہ ایک جگہ پہ یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب امام علی مقام کو جناب مسلم کی
शहादत की खबर मिलती है। अब शहादत की जब खबर मिली इमाम अली मकाम को, और उसके बाद इमाम ने जब अपना सफर दोबारा जारी किया करबला की तरफ, रास्ते में एक मकाम आता है कि जब इमाम परचम अलम तकसीम करते हैं, जब ये परचम और अलम तकसीम हो रहे हैं, सबको बांट दिया, एक परचम बाकी अपने पास रख लिया। किसी ने पूछा मौला बांट दीजिए, लेने वाले लोग बहुत हैं। कहा नहीं, इसके लेने वाला आएगा, इसका लेने वाला आएगा। अल्लाह रे अल्लाह, वो कैसा शख्स होगा कि जिसके इंतजार मौला इमाम वक्त कर रहा है। अज़ीज़ाने गिरामी, हम आज मुंतज़िर हैं, हम आज इंतजार कर रहे हैं अपने इमाम वक्त का, लेकिन इमाम वक्त उसका इंतजार कर रहा है। ऐसा बनने की जरूरत है। हम दसियों मर्तबा ये कहते हैं कि हम हैं आपके चाहने वाले मौला, हम हैं आपके आशिक, हम हैं आपके चाहने वाले। लुत्फ इसमें नहीं है, लुत्फ इसमें है कि वो कहें ये हमारे चाहने वाला है। असल मजा इसमें है। अज़ीज़ाने गिरामी, कहा मौला परचम दे दीजिए। कहा आएगा, इसको लेने वाला आएगा। तारीख ने लिखा है कोई और शख्सियत नहीं है, ये वही शख्सियत है कि जिसको बचपन में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में बिठा के प्यार कर रहे हैं। अजीजों, यह हबीब इब्ने मज़ाहिर की शख्सियत है कि जब बचपन में एक दफ़ा रसूल खुदा रिसालत मआब ने अपनी गोद में बिठाया और प्यार करने लगे, तो किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, क्या आप जानते हैं ये किसका बेटा है, ये किसकी औलाद है? कहा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं बस इतना जानता हूँ, मैंने इस बच्चे को देखा है, ये मेरे हुसैन की कदमों की खाक अपने सर में डाल लेता है। अल्लाह रे अल्लाह, मोहब्बत का ये सिला कि रिसालत माँ प्यार करें। बचपन का साथी हैं ये हुसैन इब्ने अली के। इमाम, दो रिवायात हैं, इमाम करबला पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन कासिद हबीब इब्ने मज़ाहिर तक पहुंचा। अब ये कासिद पहुंचा, दक्कुल बाब हुआ। कहा कौन हो? कहा अना बरीदुल हुसैन। जैसे ही नाम सुनना था फौरन दरवाजा खोल दिया। कहा हाँ आओ आओ, अंदर आओ, क्या काम है? कहा मैं मौला का खत लाया हूं। कहा दिखाओ। खत खोला, चूमा। चूमा क्यों? लिखा था हुसैन इब्ने अली की जानिब से फकीह हबीब इब्ने मज़ाहिर के नाम। जब ये पढ़ा तो अश्क जारी हो गए। लिखा था हबीब इब्ने मज़ाहिर, हम इस बयाबान में दुश्मनों के नरगे में गिर गए हैं, हमारी मदद को फौरी आ जाओ। जैसे ही ये सुना फौरी खत को लपेटा, चूमा और अंदर गए और कहा जोजा को कि बस मैं जा रहा हूं और चाहता हूं कि तुम भी अपना कोई ठिकाना कर लो। कहा कहां जाने का इरादा है? कहा हुसैन इब्ने अली ने बुलाया है। कहा हाँ हबीब मेरी परवाह न करना, फौरी तुम चले जाओ। कहा ऐसा मुमकिन है आका बुलाए गुलाम न जाए? हालात सख्त हैं, पहरे लगे हुए हैं। गुलाम को कहा कि ऐसा करो, ये घोड़ा फला मुकाम पर शहर के बाहर लेकर खड़े हो जाओ, मैं मसलहत देख के निकलूंगा, तुम तक पहुंचूंगा, फिर करबला चलेंगे। अब वो गुलाम घोड़ा लेके चला, खड़ा रहा। बहुत टाइम गुजर गया, वक्त गुजर गया, हबीब नहीं आ पा रहे, हालात सख्त हैं। अब घोड़े को रावी कहता है मैंने देखा ये जो गुलाम है हबीब का, अल्लाह रे अल्लाह, मारफत गुलाम देखिए अजीज़ाने गिरामी। घोड़े को बार बार कहता है कि ऐ फरस परेशान ना होना, ऐ घोड़े परेशान ना हो, अगर मेरा मौला आका ना आया मैं तुझ पे सवार होकर जाऊंगा, हुसैन की नुसरत को जाऊंगा, कुर्बान हो जाऊंगा। हबीब पहुंचे,
پہنچنے کے بعد گھوڑے کی رکاب لی اور کہا مجھے اجازت دو اے غلام، تم آزاد ہو، مجھے اجازت دو میں اپنے مولا کی خدمت میں چلا جاؤں۔ فوری وہ غلام حبیب کے قدموں پہ گرا، کہا آقا مجھے چھوڑے جا رہے ہیں، میں بھی حسین ابن علی پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ بس میرے عزیزو، غلام و آقا چلے، اب یہ چل رہے ہیں، دیکھتے کیا ہے اصحاب حسین، ایک غبار ہے، غبار چھٹا، گھڑ سوار سامنے آیا، حبیب کا چہرہ نمایاں ہوا، مبارک دی گئی مولا، مبارک ہو آپ کا رفیق آیا ہے، آپ کا حبیب آیا ہے، مظاہر پہنچے ہیں۔ حسین کو سلام کیا۔ عزیزان گرامی، اب امام کی خدمت میں پہنچے ہیں، ایک عجیب شور بپا ہوا فوج میں، حسین کے اصحاب میں ایک عجیب شور بپا ہوا۔ جب یہ شور زینب بنت علی کی کانوں تک پہنچا، کہا فضہ ایسا تو نہیں حملہ ہو گیا ہو، جاؤ دیکھو کیا ہوا ہے۔ فضہ گئی، واپس آئی، کہا بی بی ایک اچھی خبر لائی ہوں، آپ کے بھائی کے بچپن کا دوست آیا ہے۔ عزیزان گرامی، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، تاریخ میں نہیں ملتا کسی اور کے لیے جملہ کہ زینب بنت علی نے سلام کیا ہو۔ فضہ گئی، حبیب کو کہا آپ کو ویلکم کرتی ہوں، خوش آمدید کہتی ہوں حبیب، لیکن زینب بنت علی کا سلام لائی ہوں، وہ آپ کو خیر مقدم کہہ رہی ہے۔ حبیب نے فوری گریا شروع کیا اور کہا وار غربت اولاد زہرا، آج سیدانیاں غلاموں کو سلام کر رہی ہیں، حبیب اسی لیے حسین نے بلایا ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ وقت کہ سیدہ نے سلام کیا، حبیب اب اس مسئلے سے آشنا ہو گئے کہ حسین کس قدر مصیبت میں ڈھل چکے ہیں۔ اب حبیب روز عاشور امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہا مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، میں مرنا چاہتا ہوں، میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ عزیزو اجازت ملی، میں نے موضوع تمام کر دیا، اجازت ملی، اب گھوڑے پہ سنبھال نہ پائے، ایک آیا، جب زمین پر آئے روایت میں بڑے عجیب جملے ملتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کربلا کے دو مقام ایسے تھے جب امام کے چہرے ایسا ہو چکا تھا جیسے امام ٹوٹ چکے ہیں۔ ایک موقع جب حبیب زمین پر آئے، ایک موقع جب بھائی کی لاش کی طرف بڑھے، فرق صرف اتنا تھا ٹوٹ تو چکے تھے لیکن حبیب کے وقت صرف چہرے سے آثار ظاہر تھے، عباس کے وقت زبان سے کلمے جاری تھے، او بھائی تیرے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین منقلبون۔ جی مجھے ٹائم نظر نہیں آ رہا، کیا ٹائم کتنا ہوا ہے؟